اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں اے کیو چنگاری چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز ناظرین، ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اس موضوع پر ہماری ویڈیوز کو ایک دفعہ مکمل ضرور دیکھیں، بہت اہم ویڈیوز ہیں۔ ان ویڈیوز میں قرآن اور جدید سائنس کی روشنی میں درج ذیل اہم اور دلچسپ موضوعات پر بات کرتے ہوئے اصل حق اور سچائیاں بیان کی گئی ہیں کہ کائنات میں انسان کی زندگی کی ابتدا کب ہوئی اور اس پر کیا مختلف مراحل گزرے، عہد الست کی کیفیت و نوعیت کیا ہے، عالم امر، عالم خلق اور برزخ کیا ہے، سچے خوابوں کی کیا حقیقت ہے، دو موتیں اور دو زندگیاں، ان سے کیا مراد ہے، انبیاء اور شہیدوں کی رزق پاتی زندگی کی کیفیت و نوعیت کیا ہے، سماع موتا یعنی وفات یافتہ انسانوں کو سنانا اور ان کا سننا، قلیب بدر، مقتولین بدر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب، عیسیٰ علیہ السلام کا صلیب دیا جانا اور ان کی واپسی اور عذاب قبر وغیرہ۔ معزز ناظرین، اس کائنات میں ہمارے وجود یا جسم کی ابتدا اللہ نے ہمیں زمین سے اگا کر کی تھی۔ زمین سے جو چیز بھی اگتی ہو اس میں بار بار اگنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ زیادہ تر نباتات کا بیج ہوتا ہے، جسے زمین میں پانی اور موافق ماحول ملے تو پودا بن کر نکل آتا ہے۔ اللہ کا انسان کی تخلیق کے لیے جو منصوبہ تھا، اس میں انسان کو عارضی طور سے زمین کی امتحان گاہ میں رکھ کر دوبارہ اسی زمین سے اگا کر پیدا کرنا شامل تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ انسان کے خمیر میں زمین سے دوبارہ اگنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اس کے میٹیریل کو زمین سے اگایا جائے، انسان میں وہ بیج بھی رکھا جائے جو زمین سے اگ سکے، اور اللہ نے ایسا ہی کیا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح سے اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا، اور اس سے پھر تم کو اگاتا ہوا نکال کر باہر لے آئے گا۔ سورہ نوح آیات 17 اور 18۔ قرآن کی بھی کئی آیات میں اور کئی احادیث میں بیان کیا گیا کہ انسان جب دوسری زندگی پائیں گے تو زمین سے اسی طرح اگتے ہوئے نکلیں گے جس طرح زمین سے بارش کے بعد سبزہ نکلتا ہے، کیونکہ اللہ کو جنت کے لیے اہل انسانوں کو منتخب کرنا تھا، جس کے لیے اللہ کے پروگرام میں شامل تھا کہ انسان امتحان دینے کے بعد ابدی جنتی یا جہنمی زندگی کے لیے زمین سے اگ کر ہی باہر نکلیں۔ اس کے لیے اللہ نے پہلے ہم سب کے خمیر کو زمین سے نکالا، پھر اس نکالے گئے میٹیریل کو گلا سڑا کر تراب کی مٹی کی شکل دی، گارے کی۔ اس تراب سے ہم سب کے منحنی نفوس بنائے اور انہیں سے پہلے بشر یعنی آدم علیہ السلام کا پتلا بھی بنایا۔ آدم علیہ السلام کے پتلے میں ہم سب کے نفوس موجود تھے جنہیں زمین سے اگا کر نکالا گیا تھا۔ پھر اللہ نے تمام نفوس کے ساتھ سواہا کا پروسیس کیا اور نفوس میں نیکی اور بدی کی تمیز الہام کی، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس کے بعد اللہ نے میدان عرفات میں ہم سب کو آدم علیہ السلام کے بشری جسم سے نکالا، اور ہم اس وقت چلتے ہوئے نظام ربوبیت کا مشاہدہ کر رہے تھے، کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کے ہی بشری جسم سے نکلے تھے، ہمارے بہت منحنی اجسام تھے، اس لیے ہماری حیثیت آدم علیہ السلام کی نسل کی ہی تھی۔ اللہ نے میدان عرفات میں ہم سمیت تمام نفوس انسانی نسل آدم سے ایک عہد لیا کہ دیکھو جب میں ہی تمہارا رب ہوں تو عبادت صرف اور صرف میری ہی کرنا، الست بربکم قالوا بلا شہدنا۔ ہم سمیت تمام نسل انسانی نے اللہ کو قول دیا تھا کہ ہاں بالکل آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور اس طرح تراب سے بنے منحنی جسم میں، جس میں نیکی اور بدی کی تمیز پہلے الہام کی جا چکی تھی، اس میں اب عہد الست کی یاد بھی محفوظ ہو گئی۔ معزز ناظرین، اللہ نے بات اچھی طرح بیان کر دی ہے کہ ہم زمین کے خلیفہ ہیں، شروع سے آخر تک ہماری زندگی کا ہر مرحلہ اسی زمین پر ہی طے پاتا چلا آ رہا ہے اور طے پائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے تمہیں زمین سے اگا کر پیدا کیا اور ہم تمہیں اسی زمین میں واپس لوٹا دیتے ہیں اور اسی سے دوبارہ نکالیں گے۔ ناظرین، عہد الست کے حوالے سے مولویوں نے ایک بہت ہی بڑی غلط فہمی پھیلا رکھی ہے کہ عہد الست ارواح سے ہوا تھا، حالانکہ عہد الست نفوس سے ہوا تھا۔ نفوس سواہا کے پروسیس سے گزرے ہوئے نفوس تھے، اور سواہا کا پروسیس ہوتا ہی عالم خلق کی شے کے ساتھ ہے، جبکہ روح عالم امر کی شے ہے۔ اللہ کہتا ہے الذی خلق فسوی، عالم خلق کی جو چیز بھی تخلیق کرتا ہے اس کے ساتھ سواہا کا پروسیس کرتا ہے۔ ہمیں پہلے زمین سے جو اگا کر نکالا گیا تھا وہ ظاہر روحیں تو نہیں اگا کر نکالی گئی تھی، بلکہ تراب سے بنے اجسام ہی تھے۔ انہی عالم خلق کے اجسام سے بنے ہمارے جسم ہی تو ہمارے اصل نفوس تھے، جن کے ساتھ سواہا کا پروسیس کرتے ہوئے ان میں نیکی اور بدی کی تمیز الہام کی گئی تھی۔
بس نفوس کے ساتھ سواہا کا پروسیس کیا جانا ہی اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ نفس عالم خلق کا جسم ہے، نہ کہ مجرد روح۔ حدیث میں بھی صاف مذکور ہے کہ عہد الست میدان عرفات میں ہوا تھا، جہاں اللہ نے آدم کی ساری نسل کو چیونٹیوں کی مانند آدم علیہ السلام کے آگے پھیلا دیا تھا۔ ظاہر مجرد ارواح سے عہد کے لیے کسی زمینی میدان کی ضرورت نہیں پڑ سکتی، نہ ہی مجرد ارواح کبھی بھی نسل ہو سکتی ہیں۔ بس ہمارا وہ اصل جسم جس میں نیکی اور بدی کی تمیز الہام ہے، جو عہد الست کے وقت نسل آدم کے طور پر موجود تھا، وہ تراب سے بنا منحنی جسم تھا، وہی آج بھی ہمارا اصل نفس اور اصل جسم ہے۔ اسی جسم کو اللہ نے زمین سے پیدا کر کے پہلی دفعہ بھی اگایا تھا، اور اسی جسم سے ہم دوبارہ دوسرے سور پر زمین سے اگتے ہوئے ہی نکلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزانہ بیانات کی طرح جدید سائنس نے عجب الذنب کے بارے میں بھی اصل حقیقت سامنے رکھ دی۔ حدیث جدید سائنسی تحقیقات پر نظر ڈالی جائے تو ریڑھ کی ہڈی کا سب سے نچلا حصہ پونچھ کی ہڈی ٹیل بون کہلاتا ہے۔ جدید میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ انسان کی موت کسی بھی طرح واقع یہ حصہ محفوظ رہتا ہے۔ بعد ازاں لاکھوں سال مٹی میں پڑے رہنے کے باوجود بھی یہ حصہ بوسیدہ نہیں ہوتا۔ شدید ترین کیمیاوی آگ، دھماکے اور چوٹ سے بھی یہ حصہ متاثر نہیں ہوتا۔ انسان کا سب سے پہلا جینیاتی کوڈ جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اسی حصے میں محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پونچھ کی ہڈی ٹیل بون سے انسان کے مرنے کے بعد اس کا پورا بایو ڈیٹا حتیٰ کہ پسند و ناپسند اور انگلیوں کے نشانات تک معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، اب جب کہ سائنسی میدان میں ترقی کرتے ہوئے ہم کافی آگے نکل چکے، ہمارے اصل منحنی جسم، ہمارے اس حیوانی اور بشری جسم اور ہماری روح کو ہم آسانی سے ایک سم والے موبائل فون کی مماثلت سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ بالکل جس طرح موبائل فون کے 3 بنیادی پارٹس ہوتے ہیں، پہلی چیز پاور یا بجلی، دوسرا موبائل سیٹ اور تیسرا سم۔ اسی طرح انسان کے بھی 3 ہی بنیادی پارٹس ہیں، بجلی یا پاور کے بجائے روح جو ہمیں حرکت کے قابل بنائے رکھتی ہے، موبائل سیٹ کے بجائے یہ دل، گردے، ہاتھ، پیر اور اعضاء رکھنے والا حیوانی جسم ہے، اور سم کے بجائے عہد الست کا دیا ہوا وہی زمین سے اگایا ہوا اور سواہا کے پروسیس سے گزرا منحنی جسم جو ہمیں عہد الست کے وقت عطا کیا گیا تھا۔ ہمارا اصل جسم وہی منحنی جسم ہے، موبائل کی سم ہے جسے تراب سے بنایا گیا۔ یہ حیوانی جسم تو عارضی ہے اور ہمیں امتحان کے طور پر دیا گیا ہے۔ اب ہم آگے قدم بڑھاتے ہیں اور عالم خلق، عالم امر اور ان کے درمیان برزخ کی اصل سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ جس وقت ہم اسی زمین پر عہد الست دے رہے تھے، وہ عالم امر یعنی عالم حقیقی کی کیفیت کے تحت تھا۔ وہ عہد الست کروڑوں میل اوپر کہیں آسمانوں یا عالم ارواح میں نہیں ہوا تھا، بلکہ اسی زمین پر جو شروع سے آخر تک ہمارا اصل ٹھکانہ ہے۔ عہد الست اسی زمین پر ہوا تھا، لیکن اس کی کیفیت عالم امر کی تھی۔ اسی زمین پر ہم اس پوری کائنات کو اللہ کی ربوبیت میں چلتا ہوا دیکھنے کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ جب ہی اللہ نے پوچھا بھی کہ کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں، ہم مشاہدہ کر ہی رہے تھے، ہمارا صرف اصل منحنی جسم اور روح ہی اس وقت موجود تھے، گویا موبائل فون کی صرف سم موجود تھی۔ اب جب کہ ہم کان، ناک اور آنکھ کے ساتھ عالم طبعی میں زندگی گزار رہے ہیں، تو جس وقت ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، ہم صرف عالم طبعی کی کیفیات کی حامل سرگرمیوں تک ہی محدود ہوتے ہیں۔ انسان کا حیوانی سراپا صرف اور صرف عالم طبعی کا ہی مشاہدہ کر سکتا ہے، وہ اپنے کندھوں پر موجود عالم امر کی کیفیت کے تحت موجود فرشتوں کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اگر انسان کو کسی معجزانہ طریقے سے عالم امر کی کیفیات کے تحت لایا جائے، وہاں اس کا نفس یعنی روح پلس تراب، کیونکہ عالمی امر کے مشاہدے کی اہلیت رکھتا ہے، تو وہ عالم امر کے واقعات کا مشاہدہ کر لے گا۔ لیکن جب اسی انسان کو اس مشاہدے کے بعد دوبارہ عالم طبعی کی کیفیات کے تحت لایا جائے، تو ایسا ممکن نہیں کہ وہ عالم امر کے مشاہدے کو جوں کا تو یاد رکھ سکے۔ انسان کے لیے عالم امر کی کیفیت اور عالم طبعی کی کیفیت کے درمیان اللہ نے برزخ رکھی ہے۔ یہ برزخ فاصلے کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ کیفیت کے اعتبار سے، اور مولویوں اور مذہبی پیشواؤں کی بڑی تعداد اس اہم نقطے کو سمجھنے میں فاش غلطی کرتی چلی آ رہی ہے۔ یاد رکھیے، انسان کا شروع سے آخر تک ٹھکانہ یہی زمین ہے، اسی سے اگایا گیا، اسی پر عہد الست اور ابتدائی مراحل گزرے، لیکن ان کی کیفیت عالم امر کی تھی۔ حتیٰ کہ جب اس حیوانی جسم کی موت واقع ہوتی ہے اور انسان برزخ کی سرحد پار کرتا ہے، تو اس کی روح کو نکال کر کروڑوں میل اوپر کہیں آسمانوں پر فاصلہ طے کرتے ہوئے نہیں پہنچایا جاتا، بلکہ اس کا وہی عہد الست یا وہ نفس ہوتا ہے جسے حیوانی بشری جسم سے خارج کر کے آسمانی کیفیات یا عالم امر کی کیفیات کے تحت لے آیا جاتا ہے۔
وہی نفس اب اسی حیوانی جسم کی قیامت تک محفوظ رہنے والی ہڈی عجب الذنب کے اندر مقید و محدود ہو کر رہ جاتا ہے، لیکن اب اس کی کیفیت برزخ کی سرحد کے پار عالم امر کی کیفیت کے تحت آ چکی ہوتا ہے۔ سورۃ الواقعہ کی یہ آیات ہماری بات کی 2 اور 2 4 کی طرح وضاحت کر دیتی ہیں کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور جب مرنے والے کی جان اس کے حلق تک آ پہنچتی ہے اور تم اسے اپنی آنکھوں سے مرتا دیکھ رہے ہوتے، اور اس وقت ہم تم سے بھی زیادہ قریب اس مرنے والے کے وہیں موجود ہوتے ہیں، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں پا رہے ہوتے۔ سورہ قرآن الواقعہ۔ ڈاکٹر کیپٹن عثمانی صاحب اور انہی جیسے نظریات رکھنے والے بعض حضرات یہی بنیادی غلطی کرتے ہیں کہ وہ عذاب و راحت و قبر کے لیے جو عالم احادیث میں الگ دیکھتے ہیں، اسے غیر محسوس طور پر طبعی عالم کی ہی اساس پر دیکھتے ہیں۔ اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ عذاب و راحت قبر کے لیے جو عالم ہے وہ فاصلے کے اعتبار سے ہم سے کروڑوں میل دور کہیں واقع ہے، حالانکہ عالم برزخ کوئی عالم ہی نہیں ہے، نہ ہی عذاب برزخ کوئی چیز ہے۔ برزخ تو ایک آڑ اور رکاوٹ کا نام ہے، جو کہ 2 بظاہر ملی ہوئی ایسی 2 چیزیں جنہیں مل بھی جانا چاہیے لیکن پھر بھی نہ مل سکیں، برزخ انہیں ملنے سے روکے رکھتی ہے۔ ان کے مابین اس رکاوٹ کا نام برزخ ہے جو انہیں ملنے سے روک دے۔ قرآن نے اسی لیے برزخ کی حقیقت کو بالکل اچھی طرح بتا دینے کے لیے 2 سمندروں کے درمیان اس کو رکاوٹ کو برزخ قرار دیا، جو 2 ملے ہوئے پانیوں کو بھی ملنے نہیں دیتی۔ قرآن کے بقول مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، 2 سمندر باہم ملے ہوئے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک برزخ ہے جو انہیں ملنے سے روکے رکھتی ہے۔ جہاں برزخ کی جو شکل سامنے آتی ہے صاف طور سے یہی ہے کہ برزخ 2 ملی ہوئی چیزیں جنہیں بظاہر آپس میں مل بھی جانا چاہیے انہیں بھی ملنے سے روکے رکھتی ہے۔ اب انٹرنیٹ اور میڈیا کے دور میں بچے نے ان 2 سمندروں کی ویڈیو اور تصاویر دیکھ بھی لی جو باہم ملے ہوئے ہیں، دونوں کے رنگ الگ الگ ہیں لیکن ایک نظر نہ آنے والی برزخ انہیں ملنے نہیں دیتی۔ اس لیے اگر کوئی بھی برزخ سے یہ نتیجہ نکالے گا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان برزخ ہے تو وہ فاش غلطی کرتا ہے۔ امریکہ اور پاکستان باہم ملے ہوئے ہے ہی نہیں، بلکہ ان کے درمیان تو فاصلہ ہے۔ اس موضوع پر یہ کیونکہ انتہائی اہم مقام ہے، اس لیے ہم تھوڑا سا تفصیل سے جائزہ لیتے ہوئے اصل حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ڈاکٹر عثمانی صاحب جیسے لوگ ایسی احادیث پر نظر ڈالتے ہیں جن میں ان واقعات کی تفصیل و کیفیت بیان کی گئی ہوتی ہے جو کہ فوق الطبعی یعنی عالم امر کی کیفیت کے تحت پیش آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ان واقعات کو جو کہ محض ایک تمثیل کے پیرائے میں کسی انسانی ذہن کو یاد رہ جاتے ہیں یا بتائے جاتے ہیں، ان کو اصل سمجھ بیچتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین رکھ لیجئے کہ فوق الطبعی عالم یا عالم امر کی کیفیت کے تحت پیش آنے والے کسی بھی واقعے کو جوں کا توں اور اصل نہ تو ہمیں اس حیوانی وجود کی صورت میں مشاہدہ کرنے کی اہلیت ہے اور نہ ہی اس کی اصل یاد ہمیں اس بشری حیوانی وجود کی صورت میں رہ سکتی ہے۔ ہمیں وہ واقعہ زیادہ سے زیادہ ایک مماثل صورت میں ہی یاد رہ سکتا ہے۔ یہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے سب سے اچھی حقیقت خوابوں کی حقیقت ہے۔ دیکھیے جب ہمیں نیند آتی ہے تو ہمارے نفس کا حیوان پر کنٹرول عارضی طور سے ختم ہو جاتا ہے، اب نفس ارادی یا اختیاری حرکت کے قابل نہیں رکھتا، وہ برزخ کی سرحد پار کر کے میت کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ نیند کے وقت یہ کیفیت عارضی ہوتی ہے اور جب حیوانی جسم کی موت ہی واقع ہو جاتی ہے تو میت کی ایک کیفیت مستقل ہو جاتی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں یعنی نیند کی صورت میں عارضی موت میں بھی اور حیوان کی موت یعنی مستقل موت کی صورت میں بھی ہمارا نفس عالم امر کی کیفیت کے تحت آ جاتا ہے، وہی عہد الست کے جیسے ہم تھے۔ اب وہ عالم امر کے ان معاملات کا مشاہدہ بھی کر لیتا ہے جو کہ طبعی عالم کی کیفیت میں کرنا کسی طور ممکن نہیں ہو سکتا۔ نیند کی صورت میں ہمارا نفس عالم امر کی کیفیت میں عالم امر کی حقیقتوں کے مشاہدے بھی کر لیتا ہے جو کہ آنکھ کھل کر دوبارہ عالم طبعی کی کیفیت میں آنے پر خواب کی کیفیت میں اسے یاد بھی رہ جاتے ہیں، جبکہ پکی موت کی صورت میں بھی وہ جنازے پر اپنا لے جایا جانا محسوس کرتا ہے اور عذاب یا راحت قبر کے مراحل سے گزرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام گہری نیند میں گئے جو کہ عارضی موت تھی، ان کے نفس کا عارضی طور سے کنٹرول حیوانی جسم سے ختم ہو گیا اور وہ برزخ کی سرحد پار کر کے وہ عجب الذنب کے اندر روح پلس تراب کی شکل میں مقید و محدود ہو کر رہ گیا۔ یوسف علیہ السلام عالم امر کی کیفیت کے تحت آ گئے۔ برزخ کی سرحد کے پار عالم امر کی کیفیت میں انہوں نے مشاہدہ کیا کہ ایک طے شدہ وقت آ کر رہنے والا ہے جب ان کے والدین اور ان کے 11 بھائی ان کی حکومت میں ان کے سامنے موجود ہوں گے۔ انہوں نے یہ مشاہدہ برزخ کی سرحد کے پار جبکہ حیوان گہری نیند میں تھا اپنے اصل نفس یعنی روح پلس منحنی جسم حقیقی کے ذریعے عالم امر کی کیفیت میں کیا۔
اس وقت ان کا نفس ارادی و اختیاری حرکت سے محروم محفوظ عجب الذنب کے اندر موجود تھا۔ پکی موت کے بعد بھی نفس بالکل اسی میت کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ اگر مسلمان کا جنازہ ہو اور وہ کاندھوں پر لے جایا جا رہا ہو تو ظاہر حیوان کے مردہ جسم کے اندر ہی نفس محفوظ عجب الذنب میں موجود ہوتا ہوا اپنا لے جایا جانا عالم امر کی کیفیت کے تحت محسوس کرے گا، اور میت کی حالت میں پوچھتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ ظاہر ہے اس کا مقام یہی زمین پر اپنے عزیزوں کے کاندھے پر ہوتا ہے۔ صحیح بخاری احادیث کی سب سے مستند کتاب مانی جاتی ہے، اور امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ کلام المیت علی الجنازہ، میت جنازے پر کلام کرتی ہے۔ جب ایک حدیث کا امام باقاعدہ باب باندھ کر کوئی بات بیان کرے تو دراصل وہ اپنے عقیدے کا اعلان کرتا ہے۔ بس اگر امام بخاری کہتے ہیں کہ میت جنازے پر کلام کرتی ہے تو ڈاکٹر عثمانی صاحب اور عام لوگ اسی لیے سخت ابہام کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں کہ ان کو انسان کے درست اجزائے ترکیبی اسپیئر پارٹس کا ہی نہیں پتہ۔ وہ جنازے پر مردہ حیوانی جسم کو ہی وہ میت سمجھ بیٹھتے ہیں جو کلام کرنے کی اہلیت ظاہر رکھتی ہی نہیں، حالانکہ میت کی کیفیت میں برزخ کی سرحد کے پار وہی وجود کلام کرتا ہے جو قیامت تک محفوظ رہنے والی عجب الذنب میں روح پلس تراب کی شکل میں موجود ہوتا ہے، جس نفس نے روح پلس تراب ہی کی صورت میں عہد الست دیا تھا، جو وجود گہری نیند کے وقت بھی عالم امر کی کیفیت کے تحت آ کر عالم امر کے مشاہدات کیا کرتا تھا، اور وہی وجود دوسرے سور پر اسی عجب الذنب سے زمین سے دوبارہ اگ کر پیدا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے گہری نیند میں محفوظ عجب الذنب کے اندر اپنے اصل نفس کے ذریعے عالم امر کے جس اصل واقعے کا مشاہدہ کیا وہ یہ تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب وہ بادشاہ ہوں گے اور ان کی بادشاہی میں ان کے والدین اور 11 بھائی ان کے سامنے موجود ہوں گے۔ لیکن انتہائی اہم اور غور طلب بات یہی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام عالم امر کی کیفیت سے دوبارہ عالم طبعی کی کیفیت میں آ گئے، یعنی حیوانی جسم میں نیند مکمل کر لی اور وہ بیدار ہو گیا، تو اسی مشاہدے کی اصل تفصیل ان کو جوں کی تو کبھی بھی یاد نہیں رہ سکتی تھی، اور رہی بھی نہیں، بلکہ مماثل کیفیت میں ٹرانسلیٹ ہو کر ان کے دماغ میں رہ گئی۔ انہیں اس عالم طبعی میں واپس آنے کے بعد کچھ اس طرح یاد رہا کہ رات انہوں نے دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے تھے۔ خواب میں عالم امر کی کیفیت میں کسی واقعے کا مشاہدہ کرنا نبیوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ ہر انسان نیند کے وقت عالم امر ہی کی کیفیت میں آ کر مشاہدہ کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی قید خانے میں 2 ساتھی بھی تھے، وہ عام لوگ تھے، ان دونوں نے بھی نیند میں عالم امر کی کیفیت کے تحت مشاہدات کیے، لیکن مشاہدے کی جو یاد ٹرانسلیٹ ہو کر انہیں مماثل کیفیت میں یاد رہ گئی وہ اصل اور جوں کی تو ہو بہو حقیقت ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ایک کو یاد رہا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے کو یاد رہا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں جنہیں پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ جو انہیں طبعی عالم کی کیفیت میں یاد رہا وہ صرف ایک مماثل کیفیت میں یاد رہا، جو اصل حقیقت جس کا انہوں نے عالم امر کی کیفیت میں مشاہدہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک آزادی پا کر اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، جبکہ دوسرے کو موت کی سزا ہوگی اور پرندے اس کے سر سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اسی طرح خود شاہ مصر نے گہری نیند میں عالم امر کی کیفیت میں جس اصل حقیقت کا مشاہدہ کیا وہ یہ تھی کہ اس کے ملک میں 7 سال پر محیط بہت ہی خطرناک قحط اور خشک سالی آنے والی تھی، اس کے بعد سال سال تک خوب می برسنے والے دن رہیں گے۔ لیکن بیدار ہونے کے بعد عالم طبعی کی کیفیت میں آ کر شاہ مصر کو جو کچھ یاد رہا وہ کبھی بھی جوں کا توں اور اصل ہو ہی نہیں سکتا تھا، بلکہ قریب ترین مماثل کیفیت میں یاد رہا کہ 7 سوکھی گائیں جنہیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 سرسبز بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ دراصل عالم امر کی کیفیت میں اور عالم طبعی کی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عالم طبعی کی کیفیت کے تحت ہونے والے واقعات وقت، کمیت اور فاصلے کی بنیاد پر واقع ہوتے ہیں۔ ہمیں کوئی چیز زمین میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچانی ہو تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس چیز کا حجم اور وزن کتنا ہے، اس چیز کو جس دوسری جگہ پہنچانا اس میں کتنا فاصلہ طے کرنا ہوگا اور کتنا وقت درکار ہوگا، یعنی وقت، وزن و کمیت اور فاصلہ یہ ہماری زنجیریں ہیں، ہماری مجبوریاں ہیں۔ وقت، کمیت اور فاصلہ ہمارے لیے وہ طبعی زنجیریں ہیں جن میں ہم جکڑے ہوئے ہیں، لیکن اسی زمین پر عالم امر کے تحت واقعات میں ایسی کوئی مجبوری حائل نہیں ہے۔ ہم ایسے کسی واقعے کی کیفیت سے کبھی بھی آگاہ ہو ہی نہیں سکتے جس میں وقت، کمیت اور فاصلہ کوئی معنی نہ رکھتے ہوں۔ آپ دیکھیے قرآن میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جو اسی زمین پر پیش آئے لیکن عالم امر کی کیفیت کے تحت، جیسا کہ ملکہ کا تخت پلک جھپکتے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے،
اور یہ واقعہ ہمارے دین سے کروڑوں میل اوپر کسی عالم ارواح عالم برزخ میں پیش نہیں آیا، بلکہ ہماری طبعی زمین پر پیش آیا، لیکن اس کی کیفیت برزخ کی سرحد کی دوسری جانب تھی۔ عالم امر کے اس واقعے کی کیفیت طبعی عالم سے بالا تر تھی، یعنی فوق الطبعی کیفیت تھی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے تھے اور آواز دینے پر چلے آئے، یہ واقعہ بھی زمین پر پیش آیا لیکن عالم امر کی کیفیت کے تحت۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا بھی اسی زمین پر عالم امر کے اصولوں کے تحت پیش آنے والے واقعات تھے۔ اللہ نے اس چیز کو اچھی طرح انسان کے ذہن نشین کرنے کے لیے زمین کے ہی ایک مقام پر ایک شخص کو اور اس کے کھانے کو عالم امر کی کیفیت کے تحت 100 برس تک محفوظ رکھا ہے، یعنی برزخ کے دوسری طرف محفوظ رکھا، جبکہ اسی شخص کا گدھا اسی مقام پر برزخ کے دوسری جانب بنجر بن کر رہ گیا۔ اسی طرح اصحاب کہف کا واقعہ بھی عالم امر کی کیفیت کے تحت اسی زمین پر پیش آیا تھا۔ جب ایک انسان کی زمین کے کسی بھی مقام پر موت آتی ہے تو جو کچھ پروسیس ہوتا ہے وہ یہ کہ سانسیں لیتے طبعی حیوان کے دل کی دھڑکن رکتی ہے، اس کے حواس کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اس کے متعلقین جو کہ طبعی عالم کے باعث ہوتے ہیں ان کا مشاہدہ اور حد جہیں برزخ کی ایک طرف ان کی حد جہیں تک رہتی ہے کہ سانسیں لیتا حیوان مر گیا۔ لیکن اصل انسان، اصل منحنی جسم، روح کا جو بھی بنتا ہے وہ عالم امر سے متعلق ہوتا ہے، اور اسی مقام پر زمین پر ہی عالم امر کی کیفیت کے تحت بھی واقعہ رونما ہو رہا ہوتا ہے۔ دونوں عالم بھی اور برزخ بھی یہیں اسی ایک مقام پر موجود ہوتے ہیں۔ مرنے والا بھی، اللہ بھی، فرشتے بھی اور مرنے والے کے عزیز و اقارب بھی، سب کچھ یہیں ہوتا ہے۔ بس ثابت ہو جاتا ہے کہ برزخ بامانی فاصلہ ہے ہی نہیں، بلکہ برزخ بامانی کیفیت ہے، مقام تو ایک ہی رہتا ہے۔ قرآن انسان کی موت کے وقت اس طبعی عالم اور عالم امر کے ایک ہی مقام اور ایک ہی وقت پر پیش آنے والے واقعات کو اپنے معجزانہ انداز میں کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ اور جب مرنے والے کی جان اس کے حلق تک آ پہنچتی ہے اور تم اسے اپنی آنکھوں سے مرتا ہوا دیکھ رہے تھے، اس وقت ہم تم سے بھی زیادہ قریب یہیں اس مرنے والے کے پاس ہوتے ہیں، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں پا رہے ہوتے۔ سورۃ الواقعہ القرآن۔ قرآن کی یہ مختصر معجزانہ آیت ہماری ایک ایک بات کی مکمل تائید کر دیتی ہے۔ عالم طبعی کی کیفیت کے تحت حیوانی جسم کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کے طبعی عالم کی کیفیت تک محدود متعلقین صرف یہی مشاہدہ کر سکنے کی اہلیت رکھتے ہیں کہ ان کے عزیز کی حرکت قلب بند ہو گئی، لیکن عالم امر کی کیفیت کے تحت مرنے والے کے نفس کو قیامت تک محفوظ رہنے والی عجب الذنب تک مقید و محدود کر دینے کا عمل اللہ اور فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہیں زمین پر ایک ہی مقام پر عالم طبعی اور عالم امر کی کیفیت کے تحت واقعہ جنم لیتا ہے، لیکن ہم صرف طبعی عالم کی کیفیت جتنے واقع تک ہی مشاہدہ کر پاتے ہیں۔ اب مرنے والا اگر مسلمان ہو اور اسے جنازے پر لے جایا جائے تو جنازے پر طبعی عالم کے حیوان کی میت بھی ہوتی ہے، لیکن اسی حیوانی جسم میں برزخ کی دوسری جانب قیامت تک محفوظ رہنے والی عجب الذنب کے اندر ہی اصل نفس بھی روح پلس منحنی جسم حقیقی کے طور پر ارادی و اختیاری حرکت سے محروم ہو کر اسی میت کی کیفیت میں جس میں وہ حیوان کی نیند کے وقت عارضی طور سے ہو جایا کرتا تھا اپنا لے جایا جانا محسوس کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ ہم اسی جنازے کے ساتھ برزخ کی سرحد کے ایک طرف ہوتے ہیں، ہم سے ملا ہوا ہی وفات یافتہ نفس برزخ کے دوسری جانب کلام کرتا ہے، ہماری کیفیت الگ، اس کی کیفیت الگ۔ یہ حقیقت اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ امام بخاری نے باقاعدہ باب باندھ کر بیان کیے کہ کلام المیت علی الجنازہ، لیکن زیادہ تر مولوی اور امت کے اکابرین سمجھے جانے والے یا تو اس حدیث کا انکار کر دیتے یا اس حدیث کو تعویل کے لائق قرار دیتے ہیں، یا پھر حدیث کے سیدھے سادے مفہوم کی ٹانگیں توڑ کر اپنے غلط موقف کے نزدیک لانے کے لیے نہ جانے کیا کیا مفہوم اخذ کرتے پھرتے ہیں۔ کسی بھی پیش آنے والے واقعے میں تین بنیادی چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز نفس واقعہ، کیا واقعہ پیش آیا، دوسری چیز مقام واقعہ، کس مقام پر واقعہ کہاں پیش آیا، اور تیسری چیز کیفیت واقعہ، کس طرح وہ واقعہ پیش آیا۔ عالم طبعی کے تحت پیش آنے والے ہمارے سب واقعات میں ہم تینوں چیزوں سے واقف ہی رہتے ہیں، یعنی کیا نفس واقعہ پیش آیا، کس طرح کیفیت واقعہ کیا رہی، اور کہاں کس مقام پر واقعہ پیش آیا۔ واقعہ تاہم اگر عالم امر کی کیفیت کے تحت پیش آئے تو ہم ان میں سے نہ تو نفس واقعہ کا انکار کر سکتے ہیں اور نہ ہی مقام واقعہ کا۔ ہاں کیفیت واقعہ متشابہات کے زمرے میں آتا ہے، ہم اس کا ادراک کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، اس کی اصل سے ہم کبھی بھی آگاہ نہیں ہو سکتے۔
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی حدیث مل گئی جو بتلا دیتی ہے کہ وفات یافتہ شخص بحالت میت جنازے پر کلام کرتا ہے، تو بحیثیت مسلمان اگر ہم محمد رسول اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو ہمیں کسی طور بھی نفس واقعہ کا بھی انکار نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میت جنازے پر کلام کرتی ہے تو واقعی کلام کرتی ہے۔ اسی طرح مقام واقعہ کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ میت جنازے کے اوپر ہی کلام کرتی۔ ہاں کیفیت واقعہ کہ کس طرح کلام کرتی ہے اس کی اصل سے ہم آگاہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ کیفیت برزخ کی دوسری جانب ہوتی ہے، عالم امر کی کیفیت ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ امت میں غلط فہمیاں پیدا ہونے اور پھیلنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انسان کے اجزائے ترکیبی اس کے پارٹس کو ہی درست نہیں سمجھا گیا، اس لیے کلام المیت علی الجنازہ ہی نہیں بلکہ ہر اس قوی سے قوی حدیث کو لات مار دی گئی جو بھی وہ غلط موقف میں فٹ نہ بیٹھ سکتی ہو۔ جو بہت سارے جرأت مندوں نے تو احادیث کا مکمل طور سے انکار ہی کر دیا۔ معزز ناظرین، یہیں ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے جو ابھی جاری ہے، جو ہمیں ہمارے اجزائے ترکیبی اسپیئر پارٹس کے بارے میں آگاہی مل رہی ہے، اور زندگی اور موت کے مختلف مراحل کے بارے میں بھی ابھی ہمیں چند انتہائی اہم امور کا احاطہ کرنا ہے جو ہم نے اگلی ویڈیوز میں پیش کیا ہے، یعنی عذاب قبر کی حقیقت و کیفیت، 2 موتیں اور 2 زندگیاں، سماع موتیٰ، قلیب قدر کا واقعہ، شہیدوں کی رزق پاتی زندگی کیفیت وغیرہ، انبیاء علیہ السلام کی بعد از وفات زندگیاں، عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دیا جانا اور ان کی واپسی۔ ہمارے چینل سے انشاءاللہ آپ کو قرآن اور جدید سائنس کی روشنی میں وہ سچ اور حق ملے گا جو کہیں بھی اور سے نہیں ملے گا۔ مولوی تو 1400 سال پرانے کنویں میں بند ہے، جبکہ جدید سائنس کے میدان میں موجود سائنسدانوں کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری فراہم کردہ معلومات اور علم حق اور سچ لگیں تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس سچ کو پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، وزٹ کیجئے، وہاں آپ کو بہت سارے انتہائی اہم موضوعات پر بہت ہی مدلل ویڈیوز ملیں گی۔ اے اللہ، ہمیں جو حق ہے اسے حق کے مطابق ہی دکھا اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما، اور جو باطل ہے اسے باطل کے طور پر ہی دکھا اور اس سے اجتناب کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔